بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا خیال ہے کہ یہ مہینہ کوئی تاریخ رقم کرنے کا مہینہ ہے۔ جو کام ہو رہے ہیں تاریخی ہو رہے ہیں۔ میں تو پچھلے چند دن سے دیکھ رہا ہوں کہ بار بار جو ہے ایک سے ایک نیا تاریخی کام ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ خبر دوں کہ ملٹری کورٹس جو ہیں اسٹرائک ڈاؤن ہو گئی ہیں، یا عابد ساقی صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، بیرسٹر شہجار شیخ صاحب، یا ابو ذر سلیمان نیازی صاحب، اور فیض اللہ خان نیازی جو کہ میرا بھتیجا بھی ہے، ان سارے لائرز کو جنہوں نے حسان یہ کیس کے سلسلے میں رات نیک کیا۔ اور بھی کئی دوست تھے جس میں اشتیاق خان صاحب ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر، انہوں نے بھی بہت حصہ دیا اور بڑی مغز ماری کی، سر کھپایا۔ لیکن یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں عابد ساقی صاحب کے ساتھ ہم سپریم کورٹ میں کھڑے ہیں کیس جیتنے کے بعد، میں نے سوچا کہ ان کو کہوں وی بنائیں۔ عابد ساقی صاحب کوئی وی بنانے کے قائل نہیں تھے، لیکن یہ دیکھیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے، اور پھر بتاتے ہیں کہ جی ہماری سپریم کورٹ نے کس طریقے سے یہ معاملہ کیا ہے۔ تو یہ وہ تصویر ہے جو آج ہمارے چہروں پہ بتا رہی ہے کہ ایک فتح کی تصویر ہے۔ اور آپ تھوڑی سی تفصیل میں میرے خیال میں بات کر لیں اس کے اوپر، کہ تھوڑی تفصیل میں بتا دوں کہ اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا کیسے کیسے معاملات آگے چلے۔ سپریم کورٹ نے آج جو ملٹری کورٹ سے فیصلہ دیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس نے دو لحاظ سے اس نے حیرت زدہ کر دیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آج اس کی ہیئرنگ مقرر ہوئی ہے تو خیال تھا کہ 2-3 ہیئرنگ ہوئے گی اور پھر جا کے یہ کہیں پہ کنکلوڈ ہوگا۔ 2-3 اس لیے کہ اس بینچ نے یہ کیس جو ہے تقریباً 70% سن رکھا تھا، بلکہ 80% سن رکھا تھا۔ صرف کلوزنگ آرگومنٹ کرنے تھے اٹارنی جنرل منصور عوان صاحب نے، اور انہوں نے آج کچھ تقریباً گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ کے قریب اپنے دلائل جاری رکھے۔ اس کے بعد 10-15-20 منٹ مختلف پٹیشنز تھیں جو سپریم کورٹ نے نپٹائیں، جو نئے طریقے کی آئی ہوئی تھیں، اور فیصلہ محفوظ کر دیا، اور ساتھ کہا کہ ہم ایک شارٹ آرڈر لکھا دیں گے۔ پھر 3 بجے کورٹ دوبارہ بیٹھا، فیصلہ صرف یہی آیا کہ نو سیوی ان ملٹری کورٹس۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اتنا زبردست فیصلہ کہ اگر سپریم کورٹ کو درمیان کا راستہ نکالتی اور یہ کہتی کہ جو بندے پکڑ رکھے ہیں ان کو آپ ٹرائل نہیں کریں گے، اور گول مول کر کے نکل جاتی اور ان لوگوں کی بھی جان چھوٹ جاتی اور سپریم کورٹ کوئی بڑا فیصلہ نہ کرتی، لیکن فیصلہ کر کے سپریم کورٹ نے ہمیشہ کے لیے قضیہ مکا دیا ہے۔ اچھا، ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک بڑی دور کی کوڑی تھی۔ جب یہ کیس ملٹری کورٹس چلنے شروع ہوئے 2-3 مہینے پہلے یا 4 مہینے پہلے، اور جسٹس عمر اطیاب بندیال صاحب کی عدالت میں مختلف لوگوں نے، اعتزاز احسن صاحب نے پٹیشن کر دی، انہوں نے دائر کر دی، جواد خواجہ صاحب نے دائر کر دی کہ جی کسی طریقے سے کہ جی یہ آپ نہیں کر سکتے، جو سپریم کورٹ کے ایکس چیف جسٹس صاحب ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے مختلف لوگوں نے کر دی۔ میرا بھی ایک پٹیشن تھی جو کہ میں لاہور ہائی کورٹ میں سنوائی نہیں ہو رہی، تو کہتے تھے کہ چونکہ چیز ایک کیس سب جوڈیس سپریم کورٹ میں ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ بیرسٹر حسان خان نیازی کا کیس کے سلسلے میں بھی میں نے سی ایم فائل کر دی۔ عابد ساقی صاحب میری طرف سے پیش ہوئے، اور یہ آج جو ہے وہ بھی لگی ہوئی تھی، تو سارے انہیں اکٹھے کر کے آج اس ہیئرنگ رکھی ہوئی تھی۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں اس تاریخی کیس کو آخری دن پہلے منٹ سے لے کے آخر فیصلے کے آخری لمحے تک سنا بھی اور انجوائے بھی کیا، اور آج میری خوشی کا بہت بڑا دن ہے۔ اچھا، ذہن میں رکھیں کہ یہ عجیب و غریب صورتحال تھی۔ 5 ججز کا بینچ تھا، جسٹس اعجاز الحسن صاحب تھے، جسٹس منیب صاحب تھے، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب تھے، جسٹس مظاہر نقوی صاحب تھے، اور جسٹس عائشہ صاحبہ تھی۔ اب یہ 5 ججز جو تھے، یہ ان میں سے جسٹس عائشہ صاحبہ کے علاوہ سارے جو تھے پچھلے بندیال صاحب کے بینچ کے حصہ تھے، لیکن انہوں نے کیس کی 2-3-4 اچھی اسٹرانگ ہیئرنگ کر کے اور کیس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ شروع میں 10 ججز کا فل بینچ بنایا تھا، جو کہ مختصر ہوتے ہوتے 5 ججز رہ گئے تھے، اور 5 ججز میں سے بندیال صاحب کے جانے کے بعد عائشہ ملک صاحب ان کی جگہ آ گئی، اسی بینچ نے وہیں سے شروع کیا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ کیس جو ہے
ایک ہی دن کے اندر اپنے منطقی انجام میں پہنچ گیا اور وہ ختم ہو گیا۔ اب جو کیس تھا وہ یہ تھا کہ ایک آرمی ایکٹ ہے جو 1952 کے اندر بنا، جس کے اندر بتایا گیا کہ ملٹری کے اپنے جو کارروائی ہوتی ہیں یا اپنے اندر جو ڈسپلن کے معاملات ہوتے ہیں وہی نپٹا دیا جاتے ہیں۔ کورٹ مارشل ہوتا ہے آفیسرز کا، جوانوں کا، ان کی کسی ڈسپلن خلاف ورزی پہ۔ کورٹ مارشل مراد کے کورٹ مارشل مراد ہے فوجی ملٹری عدالت کے اندر ان کا ٹرائل ہونا، وہاں وکیل بھی ان کو ملتے ہیں، جج بھی ملتے ہیں، ان کا اپنے معاملات ہوتے ہیں، گھر کے ہوتے ہیں، ان کے گھر کے اندر پنچایتی معاملہ نہیں ہوتا، اسی طریقے سے وہاں نپٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پہلی دفعہ راولپنڈی کنسپریسی کیس ہوا تھا، راولپنڈی سازش کیس، جس میں لیاقت علی خان کی حکومت کا تخت الٹنے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ ایک ایسا کیس تھا جس کی سائٹیشن میں نے آج بھی نہیں سنی، بلکہ میں نے اٹارنی جنرل سے بات کی، میں نے کہا یہ ایک بڑی اکیڈیمک ڈسکشن ہے، یہ بھی ڈسکشن کریں گے کہ اس کے اندر دو جرنیل جو تھے وہ پکڑے گئے تھے، ایک کا نام تھا میجر جنرل اکبر اور دوسرے کا نام تھا میجر جنرل نذیر۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت لیفٹیننٹ جنرل ہمارا CNC تھا، اس لیے میجر جنرل جو تھے نا یہ اس کے بعد سب سے سینئر یہ تھے میجر جنرل اکبر خان اور میجر جنرل نذیر۔ اب یہ جب پکڑے گئے اور بہت سارے بریگیڈیئر، بہت سارے کرنل، بہت سارے لوگ پکڑے گئے، میجر ایک پورے کا پورا سمجھیں کہ اس وقت کی جتنی پاکستان فوج تھی اس کا میجورٹی حصہ جو ہے اس راولپنڈی سازش کیس کے اندر سارے پکڑے گئے۔ لیکن پتہ چلا کہ ان کے ساتھ شریک تھے کمیونسٹ پارٹی پاکستان کی، جو سجاد ظہیر اور فیض احمد فیض صاحب اور اس طرح کے ان کے جو نامور قسم کے لوگ تھے۔ تو اس میں جب پتہ چلا کہ ساتھ سویلین انوالوڈ ہیں تو یہ کیس جو ہے سیشن کورٹ میں عدالت میں چلایا گیا۔ تو میں نے اس وقت آج اٹارنی جنرل کو آف دا ریکارڈ کہا، میں نے منصور ملک صاحب کو، بہت کمال کا آدمی ہے، یقین جانے کہ وہ میرے موقف کے خلاف پلیڈ کر رہے تھے، لیکن اتنا خوبصورت منصور اوان نے یہ کیس لڑا ہے۔ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ ایک نوجوان کو، اور اتنے بڑے سینئر ججز بیٹھے ہیں جو سامنے کے وکیل ہیں، ایک سے چوگادری وکیل سامنے پیش ہو رہا ہے، پاکستان کا جتنا ایس لائر ہے، اور یہ بندہ اکیلا ہے جو سب کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور اتنے خوبصورت سے اتنے مدلل طریقے سے کیس لڑا۔ تو اس میں وہ باقی سارے ریفرنس دے رہے تھے، کیونکہ یہ جو ایکٹ ہے جس میں سویلین کا ایک نیکسس بنانا پڑتا ہے کہ یہ ملٹری کے لوگوں کا اور سویلین کا آپس میں گٹھ جوڑ ہوا، اور یا اس طرح کا نیکسس یا کوئی اس طرح کا تعلق، پھر سویلین کا ایک اوور اسٹیچ ہے کہ ان کے ٹرائل جو ہے اگر کوئی بغاوت ہو یا اس طرح کی عام سازش ہو تو یہ اس 52 کا ایکٹ 12D کی جو امینڈمنٹس ہوئی 67 کے اندر، یہ اس کے اندر جو ہے یہ عامی، اور میرا خیال ہے کہ شاید یہ جو ملٹری کورٹس ہیں شاید ہو سکتا ہے کہ مجیب الرحمان کے اگرتلہ سازش کے سلسلے میں کیا جائے۔ میں اس کے اوپر تھوڑی سی تحقیق کروں گا، یہ 67 میں یہ کیوں ضرورت پیش آئی یہ آرمی ایکٹ اس طرح کا بنانے کا، کہ جس میں سویلین نے سازش کی حکومت کا تخت الٹنے کا۔ بہرحال یہ کچھ بھی کہہ لیں، 9 مئی کا واقعہ جو تھا پاکستان میں انتہائی بہیمانہ واردات تھی، قابل نفرت واردات تھی اور قابل مذمت واردات تھی، لیکن یہ حکومت کا تخت الٹنے کا ایسا طریقہ نہیں تھا۔ بہرحال ایک ایسا کام کیا گیا جو کبھی نہیں کیا گیا، اور جتنا جس نے جو کیا اس کو جو سخت سے سخت سزائیں ملنی چاہیے۔ کوئی بھی انوالوڈ، میں کیوں نہیں اس کے اندر انوالوڈ ہوں، جو میرا حصہ ہے مجھے بھی سزا ملنی چاہیے، لیکن ملٹری کورٹس کے اندر چلانے کے لیے ایک وجہ ڈھونڈی تھی اور وہ نہیں مل رہی تھی۔ عائشہ ملک صاحبہ نے کمال کیا ان کو آڑے ہاتھوں لیا، حالانکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اوپر جب فل کورٹ بیٹھا ہے تو عائشہ ملک صاحبہ بالکل ایک اس میں انوالو نہیں لگتی تھی، یا اتنے مؤثر ان کا بہت کم آیا کہ ان کا کوشچن بھی کوئی زیادہ امپریسو نہیں تھے، کم از کم جو میں سن رہا تھا، وہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا۔ اس کے اندر عائشہ ملک صاحب، میرا خیال ہے کہ اعجاز الحسن صاحب کے ساتھ عائشہ ملک صاحبہ جو ہیں ان دونوں نے ان کو بالکل اٹارنی جنرل بیچارہ نوجوان وکیل بالکل ایک دست پا ہو کیا، ایک اس کو بھی نہیں آئی کہ اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ کیسے آپ نیکسس ڈھونڈتے ہیں، جبکہ جو پاکستان کا آئین ہے اس کا جو انتہائی مضبوط حصہ ہے اور جس میں کوئی کمپرومائز نہیں، وہ ہے انسانی بنیادی حقوق، جو آئین ہر پاکستانی کو 24 کروڑ 60 لاکھ لوگوں کو گارنٹی کرتا ہے۔ اس کے اندر ایک آرٹیکل 10 ہے جس میں فیئر ٹرائل اور جو ہے ہر طریقے سے اس کو انصاف ملنے کی گارنٹی کرتا آئین، مجھے بھی، آپ کو بھی، سارے لوگوں کو۔ اب یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں عائشہ ملک صاحبہ اور اٹارنی جنرل کی بحث میں
تقریباً کورٹ کے اندر جو ہے یہ جو 4-5-7 منٹ کی تکرار ہوئی اور جو دلائل ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے جواب مانگے یا انہوں نے کچھ سوال کیے یا اٹارنی جنرل کو باتیں کی اور آگے انہوں نے اس کا جواب دیا عائشہ ملک صاحبہ نے، پتہ چل گیا تھا کہ کیس اڑ گیا۔ اس کے بعد جب کیس مکمل ہوا اور اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ آج ہم اس کا جو شارٹ ڈیسیژن دے دیں گے اور تفصیلی فیصلہ بعد میں دیں گے، تو فیصلہ ریزرو کر لیا گیا۔ اب یہ نہیں سمجھ پتا تھا کہ آج دیں گے، کل دیں گے، پرسوں دیں گے۔ میں اس کے بعد اٹارنی جنرل کو ملنے گیا ان کے دفتر، میرا ویسے ان سے بہت مجھے بندہ بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ بڑا صلاحیت ہے، بلکہ میں نے ہنس کے کہا، ملتے ہی کہا، اور یہی میں بات کہنے لگ گیا، میں نے کہا منصور صاحب اس عمر میں آپ اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، تو اب جب بڑے ہو گے آپ کیا بنو گے، پھر کیا کام کرو گے؟ تو ہنسنے لگ گیا۔ تو ان کو میں نے بتانے گیا تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یار لگتا ہی ہے کہ آپ لوگ شاید کیس جیت گئے، یعنی کہ میں تو چونکہ ریپرزینٹ کر رہا تھا ملٹری کورٹ سے خلاف اپیل کی ہوئی تھی۔ بہرحال عابد ساقی صاحب کا میں بہت مشکور ہوں جنہوں نے بالکل اپنے طور پہ مجھے کال کر کے انوالو ہو کے بیرسٹر احسان کے لیے اپنی خدمات دیں، اور پھر آئے آج اسلام آباد میں اور پورا کورٹ کے اندر سارا جتنا تھا، آلدو اعجاز الحسن صاحب نے آج ہماری طرف کی کسی وکیل کو زحمت زیادہ نہیں دی۔ بہت لوگ بہت کچھ کہنا چاہتے تھے، سلمان راجہ صاحب تھے، وہ کہتے تھے جی ٹرائل شروع ہو چکے۔ ہاں لطیفہ بڑا ہوا کہ کل کی خبر آ گئی تھی کہ کوئی 11 بندے جو فوج کی تحویل میں، اور یہ واقعی مذاق کا خیز صورتحال تھی کل ہی، میں بلکہ ایک ٹویٹ کر کے میں نے جان کے نہیں کی کیونکہ سارے لوگ کہتے ہیں جی آپ کی ٹویٹ سے آپ کے جو دوست ہیں جو اسلام آباد جو راولپنڈی میں وہ برا منا جاتے ہیں یا برا منا سکتے ہیں، حالانکہ میں کیا اور میرا کیا برا منانا، میں تو اپنے دل ہلکا کرتا ہوں اور پریشانی کو کم کرتا ہوں یہ ٹویٹس کر کے۔ تو انہوں نے کہا، اور میرا نہیں خیال کہ ان کو اس سے کوئی فرق پڑنا چاہیے، تو انہوں نے کہا جی کہ حسنات صاحب کی ٹویٹ آئی کہ 11 بندوں نے اپیل کیا چیف جسٹس کو اپنے وکیل کے تھرو کہ ہمارے ٹرائل ملٹری کورٹس میں کیا جائے۔ تو سارے لوگ ہنس رہے تھے کہ یہ عجیب بات ہے کہ قیدی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ٹرائل جیل کے اندر کیا جائے، قیدی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹرائل جو ہے سختی کے ساتھ کیا جائے، ہمارے ٹرائل عام عدالت میں نہ کیا جائے، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں کیا جائے۔ مذہب کا خیر صورتحال تھی۔ خیر وہ ان کو اعجاز الحسن صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ان کو ایفیڈیوٹ ہیں، ان کی آپ سے ملاقات ہوئی ہے؟ تو وکیل صاحب ہکا بکا، نہ ان کو یہ پتہ تھا کیا بتائیں، تو ظاہر ان کو ملاقات نہیں ہوئی تھی، ان کو تو وہاں سے لکھ کے اور کسی جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سے ایک لیٹر آ گیا تھا کہ آپ وہاں دے دیں کہ جی ہمارے ان کے کیسز جو ہے نا ہمارے سپریم کورٹ میں، تو انہوں نے ڈسمس کر دی کہ ان کے ایفیڈیوٹ کیونکہ نہیں ہے تو یہ مینٹینیبل نہیں ہے، اور اس کو فوراً انہوں نے خارج کر دیا۔ پھر جب آئے تو انہوں نے فیصلہ سنا دیا، اور تاریخی فیصلہ سنایا، اور تقریباً 1-2 پوائنٹ کے اوپر یا افریدی صاحب کا ڈسینٹنگ نوٹ تھا۔ میں کہتا ہوں کہ 100% جو مین پوائنٹس ہے اس کے اوپر 5 ججز کی متفقہ رائے تھی کہ سویلین ٹرائلز جو ہیں ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتے، یہ چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، اب اس چیپٹر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ میں کچھ لوگوں کو کے کام کا اکنالج کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قاضی فیض صاحب، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ پہلے آپ نے آتے ہی 2 اہم کیسز جو ہیں وہ لگائے، اہم تو سب سے زیادہ پریکٹس پروسیجر بل لگایا، جہاں پہ اپنے اختیارات پہ آپ نے ایک کلہاڑا چلایا، اور اس کو جو ہے اسمبلی کے جو بل ہے اس کو آپ نے پذیرائی بخشی۔ پھر اس کے بعد جب بینچز بنے تو بینچز میں آپ نے پہلے ہی شروع میں ہی پہلا ہفتہ چھوڑ کے 1 ہفتے کے بعد ہی کہہ دیا کہ اگلے ہفتے ہم نے بڑے اہم کیسز کرنے ہیں، عندیہ دے دیا۔ اور جب جمعے کو کاز لسٹ آئی تو اسے پتہ چلا کہ سوار کے دن یعنی کہ آج کے دن الیکشن کو کرانے پہ جو ہے قاضی صاحب کیس سن رہے ہیں کورٹ 1 میں، اور کورٹ 3 میں ہمیں نوٹسز مل گیا کہ آپ کا کیس جو ہے اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں سنا جا رہا ہے۔ تو چلا جو پہلے میں تھوڑا سا ادھر قاضی صاحب کی کورٹ میں بھی گیا، وہاں پہ کیس میں انہوں نے سن کے اور شاید 2 نومبر تک اس کو پوسٹ پون کر دیا، نومبر کی کوئی تاریخ تھی، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ قاضی صاحب اس میں بھی ایسے ہی فیصلہ دیں گے کہ فروری تک الیکشن جو ہے وہ اس کی تاریخ لیں گے الیکشن کمیشن سے، اور الیکشن کمیشن کو تاریخ دینی پڑے گی سپریم کورٹ کو جا کے، 2 تاریخ کو کوئی نہ کوئی تاریخ دے دیں گے۔ لیکن میرا الیکشن کے بارے میں میرا فکر یہ نہیں ہے، مجھے لگتا یہ ہے کہ تاریخ تو دینے کو بڑی بات نہیں ہے، لیکن جب یہ معاملات الجھیں گے اور الیکشن کو فرض کے ملتوی کرنا پڑے گا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں پہ سپریم کورٹ جو ہے یا عدالتیں جو ہیں
وہ تختہ مشق نہ بن جائے ان کے اس کسی فاؤل پلے کا، اور کوئی پی سی او نہ آ جائے دسمبر جنوری میں، جس کا میں بہت دنوں سے خدشہ ظاہر کر رہا ہوں. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ جی اگر فروری سے انہوں نے الیکشن آگے کیے تو میں بار بار کہتا ہوں کہ آئین ساخت ہو جائے گا، آئین ساخت ہو جائے گا، آئین ساخت ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود قاضی صاحب آپ نے یہ 2 کیسز کے لیے جو فوری طور پہ بینچ بنا کے آپ کے پورے دوستوں نے مل کے، تو یہ آپ نے بہت بڑا کام کیا. پھر اعجاز الحسن صاحب ان کے بارے میں میری بہت ریزرویشنز ہیں. ماضی کے اندر جو کچھ ہوتا رہا، یقین آنے کہ ہماری پاکستان کی جو آج ہم کچھ ایک دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، سیاسی دلدل میں، اور پورا پاکستان ایک بحران میں ہے، ان میں ہمارے سپریم کورٹ کے جن ججز کا ایک رول ایسا رہا ہے جس نے جو آج تک پاکستانی قوم جو ہے کبھی اس کو معاف نہیں کرے گی. ان میں اعجاز الحسن صاحب بھی شامل تھے، اور وہ اس کے اندر چاہے مانیٹرنگ ججز تھے، چاہے اس کی 100 جسٹیفیکیشن دے. مرخ جو ہے وہ جو بات لکھے گا وہ یہ لکھے گا کہ بہت بڑی زیادتی کی پورے پاکستان کے نظام کو تلپٹ کرنے میں اور ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھیجنے میں. اس کے بعد آج تک ہم اس کا بحرانوں سے کو بھگت رہے ہیں، اور سب کے سب جو ہے جناب باجوہ صاحب کے اشارے کے اوپر کیا. یہی بات ہے کہ آج اعتزاز احسن صاحب کی ایک میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ ایک کوئی آئی ہوئی ہے ان کے کہی ہوئی بات. انہوں نے کہا جی کہ جو قاسم سوری نے ایز اے اسپیکر جو آئین کے خلاف فیصلہ دیا تھا، سائفر کے اوپر جو عدم اعتماد کی تحریک واپس کر کے یا اس کو ڈسمس کر کے، اور عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے اس کو ایک کلین چٹ دے دی تھی، جس کے بعد انہوں نے اسمبلیاں توڑنی تھیں یا توڑنے کے لیے انہوں نے عندیہ دے دیا تھا اگلے دن، اور سپریم کورٹ نے راتوں رات اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا. تو اعتزاز صاحب کہتے ہیں کہ جناب باجوہ نے وہ کے کہنے پر کیا. اس کے بارے میں مجھے تو بڑے کلیئرٹی ہے کہ جناب باجوہ صاحب نے ہی یہ کام کیا، اور اس کے بارے میں میرا پورا ہے کہ وہ جناب باجوہ صاحب کس مار پہ تھے. وہ نہ ادھر تھے نہ ادھر تھے، وہ ایک اپنی مار پہ تھے، اور اس ساری چیزوں کے اندر وہ پنگ پونگ کھیل رہے تھے اور درمیان میں اپنا ایک مقصد براری کر رہے تھے. جس وقت عمر بندیال کیس سن رہے تھے فوجی عدالتوں کا، ماں سوائے یہ کہ آخری مہینہ انہوں نے لگایا ہی نہیں. وہ آبزرویشن جو دیتے تھے اس سے تو بڑا انکریج ہوتے تھے. وہ دیتے تھے انہوں نے جو کہا کئی مرتبہ کا کہ فوجی عدالت نے کس طرح سویلین کو. آپ کو پتہ نہیں چلا جیسا بندیال کا وقت نہیں دونوں کو ہونا چاہیے، کہنے میں کھڑا ہونا چاہیے. لیکن آج اعجاز الحسن صاحب آپ اور آگے 5 ججز جو ہیں ان کو قوم سلوٹ کر پیش کرتی ہے. بہت بڑا کام کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ چیز تھی ملٹری کورٹ جس میں پہلے دن سے کہتا تھا کہ نہ آپ کو لیگل فرٹرنٹی یعنی کہ ججے تو وکیل کا سپورٹ کریں گے، نہ اس میں میڈیا سپورٹ کرے گا کوئی بندہ بھی، اور نہ سول سوسائٹی. اور پھر سب سے زیادہ کہ اگر مقدمات چلاتے کہ عمران خان جو ہے یا تحریک انصاف جو ہے ان کی مقبولیت میں اضافہ ہونا تھا. یہ بھی ہمارا یہ بھی نہیں پتا کہ کورٹ چلانے سے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا تھا. یہ چلتے رہنے تھا، اور اس کے اوپر پورے دنیا کا میڈیا بھی اور پاکستان کا میڈیا بھی تو تکرار کرتا رہتا ہے، کیونکہ آپ کو اگر کچھ سزا دلانی عمران خان کو تو سویلین کوڈ سے، ڈیو پروسیس لا سے، اور آرٹیکل 10A جو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ نواز شریف وغیرہ کو اور سارے مسلم نون کو اور عمران خان صاحب کی اپوزیشن کو جس سے محروم رکھا گیا تھا، عمران خان صاحب کو محروم نہ رکھا جائے. آگے کے لیے بھی سبق یہی ہے آج کے ڈسیزن کے بعد کہ خدا کے واسطے آئین کے اور پاکستان کے مربجہ قوانین کے مطابق ہر بندے کو ہینڈل کرے. اسی میں پاکستان کی بہتری ہے، اسی میں آپ کی عافیت ہے. وما علینا الا البلاغ.